حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بابت اس شخص جو اور انہوں نے ایوب کی بابت کیا بتایا کہ وہ تھے اس قدر اللہ کے سامنے عز و انکسار کے پہلے بہت سے انداز سے، حتیٰ کہ ہم ان کی مانند کسی کو نہیں پاتے، وہ بے حد خاص ہے. لہٰذا ایک پیغمبر جو ہمیں ایک پیغام دینے آ رہا ہے من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے غیر معمولی کردار کا حامل ہونا ہے. اس کا کردار رسائی سے بلند و بالا ہو تاکہ جو لوگ ان کی پیروی کریں وہ اس قسم کی غلطیاں نہ کریں. کوئی جو یہودی ہے وہ کہے کہ ہاں یہ درست ہے اور موسیٰ اللہ نہیں ہو سکتے، اور وہ کہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، موسیٰ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کہا یسوع کے بارے میں کیا خیال ہے، او نہیں وہ خدا ہو سکتے، کیوں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسیح ہے. ہم جو بات کر رہے تھے بابت آخری ایام، وہ کیسے واپس آئیں گے؟ فرشتے ان کے ہمراہ ہوں گے جب وہ واپس آئیں گے. ہم نہ صرف اس پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہاں. کیا مکہ آئیں گے؟ نہیں، وہ بلاد الشام آئیں گے. إن الحمد لله رب العالمين هو الذي جعل المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. کیا یہاں کوئی موجود ہے؟ کیا یہاں کوئی ہے؟ ہاں، جو یہاں نہیں اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں. ٹھیک ہے، ایک مصر سے، دوسرا بھی مصر سے. میرے دوست دو جوڑے ابھی دروازے پر ہیں ماشاءاللہ، اور ٹکٹ مفت ہے. ٹھیک ہے، کیا آج ہمارے ساتھ مسلمان موجود ہیں؟ مسلمان اپنے ہاتھ اٹھائیں. ہاں، او کوئی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں. ہاں، 1 2 3. او آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ان دہشت گردوں میں گرے ہوئے؟ او یعنی مسلمانوں میں. زبان پھسل گئی، میں بہت زیادہ اخبار پڑھتا ہوں. الحمدللہ. یہاں ایک پرندہ ہے. او میں نہیں جانتا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. کیا یہ یوسف کو ڈرا رہا ہے یا کیا؟ میرا نام یوسف ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف؟ ہاں، آپ نے پہلی دفعہ میں صحیح کہا. میری بیوی ابھی تک یوز لیس کہتی ہے. آپ کو ہنسانے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. ہمارا موضوع آج شب بہت خاص اور خوبصورت ہے، اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، بہت اعزاز یافتہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق خدا نے مجھے عطا فرمایا بات کرنے کا موقع اس پسندیدہ موضوع کے متعلق. اور موضوع ہے عیسیٰ ابن مریم. آپ مسلمان اس کا مطلب درست طور پر جانتے ہیں، لیکن کوئی جو نہیں جانتا عربی زبان وہ کہہ سکتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہوئے یسوع مریم کا بیٹا علیہ السلام. میں ذکر کروں گا آغاز کرنے سے قبل 2 چیزوں کا الفاظ کے علم صرف میں، کہ ان الفاظ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. اور پہلا لفظ جس کی بابت آج اب ہم بات کریں گے وہ عیسیٰ ہے. اور اب کیسے کہیں گے عیسیٰ؟ عیسیٰ کون ہے؟ کیا ہوا اگر ہم یسوع کہیں دوسرے لوگوں کی مانند؟ حقیقت میں اگر آپ پڑھیں شریعت موسوی میں کتاب یعنی یہودی کی توریت سے، آپ کا علم میں آئے گا کہ شخص جس کا وہاں تذکرہ ہے، وہاں ایک نام ہے، وہ کہتے ہیں عیسوا. اور یہ شخص
قطعی وہ یسوع نہیں جسے ہم آج جانتے ہیں، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے طویل عرصے قبل ابراہیم کی اولاد میں سے ایک۔ اور ہم ناموں کے موضوع پر ہیں، ہم ابراہیم نہیں کہتی، ان کا نام ابراہیم تھا۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہودی حرام نہیں کھاتے، وہ ایسے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کسی بھی چیز پر ہنسیں گے۔ الحمدللہ آج رات ہمارے ساتھ بہت اچھا ہجوم ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ موضوع بابت یسوع علیہ السلام میرے لیے بہت خصوصی ہے، کیونکہ بہت عرصے تک، تقریباً 50 برس تک میں ایک عیسائی تھا، اور عیسائی یسوع سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیں، وہ ایک دوسرا لفظ ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ کرائسٹ بنا ہے کرسٹوس سے۔ کرسٹوس عربی نہیں ہے، یہ عبرانی نہیں ہے، یہ آرامی نہیں ہے، یہ یونانی ہے، یہ یونانی لفظ ہے کرسٹوس، مختصر ہو کر کرسٹ بنا، تب یہ کرائسٹ بولا جانے لگا۔ لہٰذا بنیادی طور پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو انگریزی میں لیتے ہیں، ہم بری طرح غلط تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لہٰذا واپس اصلی زبان کی جانب جانا بہتر ہے کہ اصل تلفظ کیا ہے۔ 2000 برس قبل، اور حتیٰ کہ 5000، 6000 یا 10,000 برس قبل موسیٰ کے دور سے۔ موسیٰ کون تھے؟ کیا آپ سمجھیں؟ موسیٰ کو ہونا چاہیے معزز، ہاں، اور ابراہیم، اور اس کی بابت کیا خیال ہے؟ نوح کون ہے؟ نوحہ، ہاں۔ یعقوب کی بابت کیا خیال ہے؟ جیکب، یہ اچھا ہے۔ کیا خیال ہے بابت ایوب؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں پوچھ سکا، کسی نے مجھے نہیں بتایا اور میں نہیں جان سکا۔ ایوب کون ہے؟ کیا جیکب ہی نہیں؟ نہیں، جوب، کیونکہ کم از کم جوب کے آخر میں ای چاہیے یا واو، اسے جو ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک جواب کی ضرورت ہے، بالخصوص ان دنوں۔ جوب یا ایوب حقیقت میں تھے وہ بہت خاص اللہ کے پیغمبر، ایک پیغمبر خدا کے، کیونکہ وہ اس کی بابت کردار کے حامل تھے کہ اگر آپ کسی بدو کو جانتے ہیں اور انہیں اسلام کی بابت بتاتے ہیں، وہ بدھا کے متعلق بہت سی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ ایک چیز جو انہوں نے مجھے بتائی کہ بدھا نے اپنا بازو دیا شیر کو کھانے کے لیے، کیونکہ شیر کو کچھ کھانے کو چاہیے تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دے دیا۔ میں نہیں جانتا یہ سچ ہے یا نہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے وہ سند نہیں بناتے جیسے کہ ہم حدیث کے معاملے میں کرتے، لیکن جو ہم جانتے وہ ہے یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بابت اس شخص جوب کے، اور انہوں نے ایوب کی بابت کیا بتایا کہ وہ تھے اس قدر اللہ کے سامنے عجز و انکسار کے پیکر، بہت سے انداز سے، حتیٰ کہ ہم ان کی مانند کسی کو نہیں پاتے، وہ بے حد خاکسار تھے۔ اور جب ان پر بیماری نازل ہوئی اور وہ ہوئے مصائب کا شکار، ایک قسم کا کیڑا تھا ان کے بازو پر، انہیں کچھ بیماری تھی، یہ کسی قسم کا زندہ کیڑا تھا، یہ زمین پر گر جاتا اور وہ اسے اٹھاتے اور واپس رکھتے، اور لوگ کہتے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب مخلوق، اور حتیٰ کہ یہ چیز رزق کی حامل ہے، ان کی روزمرہ کی روٹی، ایسا ہی ان کے متعلق لکھا ہے، اور وہ اسے واپس رکھ لیتے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ میرا خیال ہے ہمیں انبیاء کے بارے میں جتنا علم ہو، یہ اسلام کو سمجھنے میں ہمارا معاون ثابت ہوتا ہے۔ باہر سے جب آپ اس دروازے پر آتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں میرے بائیں جانب باہر جانے کا راستہ ہے، وہاں کچھ پیغمبران کی داستانیں ہیں، ذرا کم چٹپٹی، محض آپ کو سمجھانے کی خاطر۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں نوح کون ہے اور ابراہیم کون ہے، ذرا رکیے، آپ کیوں کہتے ہیں انہیں انسانیت کا دوسرا باپ؟ کیونکہ ابراہیم آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا دوست، موسیٰ کے متعلق آپ نے کیوں کہا کہ وہ کلیم اللہ ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ وقت صرف کریں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے عظیم لوگ ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے یہ کہا وہ عام لوگ ہیں، میں
جانتا ہوں وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیوتا نہ تھے، اور یہ اچھا ہے، لیکن وہ عام لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری مانند عام لوگ بہت سی بری غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبران یہ بڑی غلطیاں نہیں کرتے، انہوں نے نہیں کیا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا، کیونکہ ہمارے تمام پیغمبران ہمارے لیے بطور مسلمان بے حد بلند مرتبہ ہیں، وہ ہیں بے حد بلند مرتبہ، ہم انہیں رکھتے ہیں اپنے سر آنکھوں پر، کیونکہ ہم نہ صرف ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی توقیر کریں گے اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم کیسے کسی کی پیروی کر سکتے ہیں جو برے کام کر رہا ہے؟ لہٰذا ایک پیغمبر جو ہمیں ایک پیغام دینے آ رہا ہے من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے غیر معمولی کردار کا حامل ہونا ہے، اس کا کردار رسائی سے بلند و بالا ہو، تاکہ جو لوگ ان کی پیروی کریں وہ اس قسم کی غلطیاں نہ کریں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جو بائبل کہتی ہے یہ بائبل وہ کہتی ہے، میں آپ سے فوراً پوچھوں گا کون سی بائبل؟ بہت سی ہیں، اور ان میں سے کوئی کچھ کہتی ہے اور دوسری ہو سکتا ہے وہ نہیں کہتی، کیونکہ وہ سب کی سب ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ہم دو مختلف آراء کے حامل نہیں ہیں۔ آپ کا کوئی سوال اسلام کے متعلق، بالخصوص جب آپ یہاں اس سینٹر میں موجود ہیں، مد نظر رکھیں یہ دو چیزیں۔ اسلام میں ہمیں سچ بولنا ہے، بصورت دیگر ہم ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوں گے۔ مسلمان کبھی جان بوجھ کر ایسا جھوٹ نہیں بولے گا جس کا اسلام سے تعلق ہو، کبھی نہیں۔ اور دوسری چیز ہے ثبوت۔ اگر ہم غلطی کرتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ہر چیز واضح ہے عین آپ کے سامنے۔ آپ اسلام کی بابت جو جاننا چاہتے ہیں یہ موجود ہے۔ ہمارا محض ایک قرآن ہے، 2 نسخے نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن صرف عربی میں ہے، عربی زبان میں۔ یہی کچھ حدیث کا ثبوت ہے۔ ہم جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری ہے، باب نمبر 1 کتاب الایمان کہلاتا ہے، احادیث کے مجموعے میں، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سند حاصل ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر واحد عمل ہوگا بمطابق نیت کے۔ اب اس کے 2 نسخے نہیں ہیں، اور لوگ کسی بھی مسلمان سے پوچھتے ہیں پہلا مطالعہ کیا ہے وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے، اور اگر ہم اس سے پوچھتے یہاں تک کہ آپ حدیث کا آغاز کریں تو وہ اس کا آخر آپ کو بتا سکتے، وہی قرآن کے لیے درست ہے۔ اگر کوئی تلاوت شروع کرے اور وہ رک جائے، جیسے امام کوئی چیز بھول جائے یا وہ ہچکچا رہا ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہوگا وہاں جماع میں اور جو اس کی مدد کرے گا۔ اگر وہ کہے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم ولم۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا لم ولم، اور وہ اس کا بقایا جانتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام میں اس طرح کام کرتا ہے۔ لہذا وہ جو نہیں جانتے اور جن کو موقع میسر نہ ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا تاکہ وہ جان سکیں، اس کے قطعی 2 نسخے نہیں ہیں، یہ ایک ہے، اور آپ اس کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ پیغمبران وہ سب ہم سے بہت بلند ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، وہ انسان ہیں محض ہماری مانند۔ وہ جنم لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، الکوہل نہیں، اور وہ غسل خانے میں جاتے ہیں، اور وہ بوڑھے ہوتے ہیں، اور وہ وفات پاتے ہیں۔ ہمارے لیے بطور مسلمان قادر مطلق خدا کی تعریف کے ساتھ وہ اللہ نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم اللہ نہیں ہو سکتے۔ کوئی جو یہودی ہے وہ کہے کہ ہاں یہ درست ہے، اور موسیٰ اللہ نہیں ہو سکتے، اور وہ کہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ موسیٰ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے کہا یسوع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او نہیں، وہ خدا ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسیح ہیں۔ اب ہم لفظ کی جانب واپس ہیں جس کی بابت میں بات کر رہا تھا، وہ مسیح ہیں۔ کیا آپ کو یقین نہیں وہ مسیح ہیں؟ ہاں ہم ہیں۔ اگر ایسا ہے آپ کا ثبوت کہاں ہے؟ کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مسیح کا مطلب خدا ہے؟ اگر ایسا تھا تب تمام عیسائی خدا ہوں گے۔ ہاں ہم وہی نام رکھتے ہیں اور ہمیں بھی خدا ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں۔ اسی طرح ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بتائے کہ یہ مسیح ہے،
آپ یقین رکھتے ہیں وہ مسایہ ہے. مسایہ کی پیشین گوئی شریعت مسلم میں کی گئی تھی. کیا آپ جانتے ہیں یہ لفظ کرسٹوس، یہ لفظ مسایہ کا ترجمہ ہے. یہ وہی لفظ ہے، صرف دوسری زبان. اگر میں نے کہا ہے بیت، عربی لفظ بیت سے، میں انگریزی لفظ کی بات نہیں کر رہا مچھلی پکڑنے کے لیے، میں بیت کی بات کر رہا ہوں، ایک مکان. انگریزی میں یہ مکان ہے. آپ نے کچھ چیز تبدیل نہ کی، ہم الفاظ کی بات کر رہے ہیں. لہذا کوئی ایک مبالغ جسے میں جانتا تھا، اس کی بہت تقریریں ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا یسوع لوگوز ہیں، اور لوگوں نے کہا واقعی؟ ہاں یہ بائبل میں ہے، وہ لوگوز ہے. واو، وہ بخوبی پر قوت محسوس ہوتا ہے. لوگوز، کوئی جانتا ہے لوگوز کیا ہے؟ ہاں، آپ نہیں جانتے؟ ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں عمارت کے باہر جو عکس ہے، نیلی چیز، وہ لوگو کہلاتا ہے. یہاں پر بھی ہے. ہاں، یہ لوگو ہے، اور یہ نیلا ہے، اور یہی عمارت کے باہر بھی ہے. یا کیا وہ شخص نماز ادا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، میں محض اسے دیکھ رہا ہوں گا. یہ ایک لوگو کہلاتا ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں یہ کیوں لوگو کہلاتا ہے؟ اسی لفظ سے، یونانی سے. اس کا مطلب ہے لفظ، یہی مطلب ہے. لہذا یہ لفظ کی نمائندگی کرتا ہے. جب کوئی تصویر یا کوئی چیز کسی لفظ کی وضاحت کرے، وہ لوگو کہلائے گا. جیسے کوکا کولا لوگو کا حامل ہے. اور بس میرے تذکرہ، اگر آپ کوکا کولا گھماتے ہیں اوپر سے نیچے اور پیچھے اور کچھ حروف کو حرکت دیتے ہیں، یہ ایسے دکھائی دے سکتے ہیں. لا مکہ لا محمد. لیکن آپ کو بہت زیادہ گھمانا ہے. لیکن خوشخبری ہے کہ آپ اسے واپس رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسے اس انداز سے گھمائے تو یہ بنا. مسلمان کمپیوٹر پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. باہر کیف. ہاں، آپ اسے درست سمجھے. مسلمانوں، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. باہر کیف. لفظ لوگوں کا لغوی معنی ہے لفظ، اور بس. لیکن یہ اپنے سامعین کو متوجہ کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا، لوگوز، اور وہ مشہور بن گیا. اچانک ہر کوئی کہنے لگا لوگوز لوگوز لوگوز، اور لوگ حیران ہیں، اور لوگوز ہیں. اس کا مطلب ہے لفظ. درست طور پر اس کا مطلب ہے لفظ. اور اگر آپ نے کہا یسوع لفظ ہے، ہم کہیں گے یہ قرآن میں ہے، کلمات اللہ، اللہ کا لفظ. لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اور یہ وہاں دیوار پر موجود ہے، آپ بذات خود اسے پڑھ سکتے ہیں. وہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا؟ سورۃ 19 سورہ مریم کہلاتی ہے. اور برسبیل تذکرہ آگے بڑھنے سے قبل، مریم ہمارے لیے کس قدر اہم ہے. یہ بے حد اہم. اللہ فرماتا ہے وہ بہترین خاتون ہے جو اس نے تخلیق کی. اور جب ہم کہتے ہیں ابن مریم، مریم کا بیٹا، یہ بے حد خصوصی خطاب ہے. اور وہ بے حد خصوصی خاتون، در حقیقت اللہ، غور کریں اللہ نے کیسے انہیں اس قدر امتیاز بخشا. اس میں ایک سورت ہے، سورت نمبر 4 خواتین کے نام پر، جو تمام عورتوں کے لیے، حتیٰ کہ جو مسلمان نہ بھی ہوں، جو ہمیں عورت کی بابت بتاتے. لیکن محض ایک واضح نام کے ساتھ تذکرہ کرنا قرآن میں، اور نہ صرف ان کے نام کا تذکرہ تمام تر قرآن میں موجود ہے، ان کے نام کی صورت ہے سورہ مریم، وہ سورت نمبر 19 ہے. لہٰذا اللہ کو ان پر کس قدر ناز ہے، اور فرماتے ہیں وہ کس قدر اچھی ہیں. اب جب فرشتہ مریم کے پاس آیا، وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اور وہ عبادت خانے میں تھی. اور فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک بچے کے حامل بننے جا رہی ہیں. مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں. اس وقت بھی انہوں نے فرشتے سے کہا تم فاصلے پر کھڑے ہو، ہاں وہاں کھڑے رہو. اس نے ان سے کہا پرسکون رہو. آپ جانتے ہیں میں ٹیکساس ترجمے کا سہارا لے رہا ہوں. وہ کہتا ہے تیرا رب فرماتا ہے، وہ انہیں بتا رہا ہے جو اللہ نے فرمایا. تیرا رب فرماتا ہے. یہ آسان ہے، آسان ہے اللہ کے لیے. جب بھی وہ چاہتا ہے کوئی چیز ہو جائے، وہ محض فرماتا ہے کن فیکون. یہ کیسا ہے کن فیکون؟ ہو جا، اور یہ ہو جاتا ہے. اور ہم حقیقتاً جانتے ہیں توحید پرست مذاہب اسلام سے قبل یہی کچھ کہہ رہے ہیں
اور اللہ کے احکامات وہ فرماتا ہو جا اور یہ ہو جاتا ہے، محض اسی مانند، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ تب ایسی ہی تخلیق تھی یسوع کی پہلے مرحلے میں، لہذا وہ اللہ کا لفظ ہے، بولا گیا، اور لفظ ایک زندگی بن گیا، گوشت کا لوتھڑا، اور وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے۔ اب ہمارے علم میں آیا، میں بے شک بائبل کا موازنہ نہ کر رہا ہوں، بائبل اس کی مدد کر سکتی ہے۔ ہم جون کی کتاب میں دیکھتے ہیں ایسی داستان، وہ شروع میں ایک لفظ تھے، خدا کا بولا گیا لفظ، اور وہ لوتھڑا بن گیا، اور اسی مانند ہم یہ جانتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا ترجمے میں کہ وہ لفظ تھا خدا۔ قدیم یونانی نسخوں میں ایسا نہیں، محض اس نے لفظ کہا خدا نے، مطلب یہ عربی کی معنی تھے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، ہم عربی میں ان چھوٹے جوڑے والوں کے حامل نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اس کا جو مطلب ہے واضح، اور لہذا کلمت اللہ، کلمت اللہ یہاں محض دو الفاظ ہیں، لفظ اور اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ لفظ ہے اور لفظ اللہ ہے، کیونکہ آپ کیسے بولیں گے اپنی پیدائش سے قبل؟ یہ عجیب الجھن ہے۔ لیکن بہر کیف ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور ہمارا موضوع یسوع کی بابت ہے، بالخصوص آخری ایام میں روئے زمین پر ان کی واپسی۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے بہت سا مواد چھوڑنا پڑا جو مجھے بہت پسند ہے۔ محض مجھے 1 یا 2 سیکنڈ دیں، یا شاید 2 منٹ۔ یسوع اسلام پر اور ان کے مشن پر بات کرنے کے لیے انہوں نے جنم لیا تھا، جیسے کہ اب ہم جانتے ہیں، ایک معجزاتی جنم۔ ایسے طریقے سے کبھی کسی دوسرے فرد نے جنم نہیں لیا، انہوں نے جنم لیا بغیر باپ کے۔ کیا یہ ایک معجزہ ہے؟ ہاں۔ کیا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو کبھی رونما ہوا؟ نہیں، بے شک نہیں۔ کائنات ایک بڑا معجزہ ہے، مجھے افسوس ہے آپ ایک ہستی کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ کائنات ہے جو خاصی بڑی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، محض ایک انسان، کیا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے ایک انسان کا؟ نہیں، درست طور پر نہیں۔ کیا وہاں ایک عورت تھی؟ ایک عورت، ذرا رکیں، کون پیدا ہوا؟ ماں کے بغیر یا کوئی ماں کے بغیر؟ وہ ایک ماں کے حامل تھے، بچے ماں سے جنم لیتے ہیں، لیکن ایک عورت کیسے جنم لے سکتی ہے بغیر ماں کے؟ حوا کہاں سے آئیں؟ کیا یہ بڑا معجزہ ہے؟ ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ رکے ذرا، آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کی اماں تھی؟ نہیں۔ باپ؟ نہیں۔ در حقیقت کیا انہیں مٹی سے تخلیق نہیں کیا گیا؟ ہاں یا نا؟ اگر آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں، اور تمام بائبل یہی بتا رہی ہے، قرآن بھی یہی کچھ بتا رہا ہے، اگر اس پر یقین کرتے ہیں، آپ برتر کیوں رکھیں گے حوا کو بنسبت آدم؟ وہ آدم کے متعلق پرجوش نہیں، وہ نارمل ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں لوگوں کا مٹی سے باہر آتے ہوئے، نہیں، لیکن ایک خاتون ہڈی سے آتے ہوئے، یہ حیران کن ہے، عجیب۔ لیکن رکیں، اب بعد میں اولاد میں سے ایک، ہزاروں برس بعد ایک لڑکی بچے کی حامل ہے، بغیر خامد کے، باپ نہیں ہے، محض معجزہ ہے۔ لیکن لہٰذا ہم معجزاتی پیدائش کے حامل ہیں ایک طریقے سے، لیکن ایک اور بھی معجزاتی پیدائش ہے ایک دوسرے طریقے سے۔ ایک عورت نے جنم لیا بغیر ماں کے، اور رکیں، سب سے بڑا معجزہ آدم کی پیدائش ہے، مٹی سے، بغیر ماں یا باپ کے۔ اور برسبیل تذکرہ، ہم کبھی آدم یا حوا کی پرستش نہ کریں گے نہیں، بے شک نہیں۔ لہٰذا پہلے ہی آپ نے دیکھا مسلمانوں کا ایک مختلف نظر ہے یسوع سے متعلق۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے بہت سے معجزات کیے، نہ صرف ان کی پیدائش معجزاتی تھی عام سے بڑھ کر، کوئی ایسی چیز جو سائنس سے ہم آہنگ نہیں، لیکن ایسا ہوا، انہوں نے بھی معجزات کیے، کوڑھی کو شفا یاب کرتے ہوئے، جسے جلد کی بیماری تھی اسے شفا بخشی، کوئی بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی اندھا ہے، پیدائشی اندھا، اور اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ کیسا ہے کہ کوئی مر جائے، کوئی دل کی دھڑکن نہیں، کوئی نبض نہیں، مردہ بدل رہا ہے ایسی حالت میں کہ اچھی بو نہیں آ رہی اس سے، اور تب اسے واپس زندگی میں لانا۔
یہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع نے ایسا کیا اللہ کی اجازت سے. کیسے؟ اللہ کی اجازت سے. یہی ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، کچھ اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم سے. انہوں نے کہا لہٰذا یقیناً یہ حیران کن ہے، ایک معجزہ، لیکن یہ نشانیاں ہیں. لہٰذا ہم جانتے ہیں وہ ایک پیغمبر ہیں. اب جانتے ہیں وہ ایسی ہستی ہے جو پیغمبر ہے ہمیں پیغام دینے کے لیے. میں اس پیغام پر اعتماد نہیں کرتا جو میرے پاس ہے. دستک دے، کون ہے؟ پیغمبر. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مجھے اپنی تمام دولت دے دو. بادشاہ کا حکم ہے کہ اپنی رقم میرے حوالے کر دو. ہاں ٹھیک ہے. کیا تمہارے پاس کوئی آئی ڈی ہے؟ نہیں، وہ میری دوسری بائسیکل میں رہ گئی. لیکن حقیقت میں مذاق نہیں کر رہا. میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں جیسے آپ مجھے محض 50% دے اس کا جو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ اس کا یقین کریں گے؟ بے شک نہیں. آپ اسے کیا دیں گے؟ ایک مشکل وقت، یہی آپ اس کو دیں گے. اور ہو سکتا ہے میں پولیس کو فون کر دوں. میں چاہتا ہوں اس نوجوان سے نجات، کیونکہ مجھے اس پر یقین نہیں. لیکن اگر کوئی آیا اور وہ کہتا ہے حقیقت میں میں بادشاہ کے لیے کام کرتا ہوں جس نے مجھے کہا کہ جا کر تم سے بات کروں، اور میں آئی ڈی طلب کرتا ہوں، وہ مجھے کوئی ثبوت دیتا ہے، اس کے پاس شناخت ہے، ٹھیک ہے، اس پر اس کا نام ہے، اس کی تصویر ہے، یہ اس جیسا دکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. لیکن کیا کوئی دوسری نشانی نہیں ہے، کوئی اور آئی ڈی یا بزنس کارڈ یا کچھ بھی مجھے دکھانے کے لیے؟ اور اس نے کہا او ہاں، میرے پاس بادشاہ کی جانب سے وہ نشانی ہے. اب وہ بادشاہ کی نشانی ہے شاہی مہر یا ہاں وہ غالباً بادشاہ کی جانب سے ہے. بہتر ہے میں وہی کروں جو وہ کہے، یہ معقول ہے. لہٰذا اسی طریقے سے اللہ نے یقینی بنایا کہ لوگ کوئی بہانہ نہ بنا سکے. اس نے بھیجا اپنے پیغمبران کو معجزے اور نشانیاں دے کر. ہر پیغمبر جو آیا معجزات اور نشانیوں کے ساتھ آیا. لہٰذا لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ تھا، وہ جانتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کیونکہ ہم نے اپنے موضوع پر آگے بڑھنا ہے. لیکن قادر مطلق اللہ کے ایک پیغمبر تھے جو اپنے لوگوں کے پاس آیا پیغام کے ہمراہ، اور پیغام تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں سننا. لیکن پیغام یہ ہے نہیں ہم نے نہیں سننا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ ہماری طرح ہی ہیں، عام آدمی ہیں. حتیٰ کہ اگرچہ انہوں نے دیکھا اچھا کردار، عمدہ انداز، ان کی خاکساری اور یہ کہ وہ مہربان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ پیغام ایک بڑا پیغام تھا. لوگوں نے کہا تم ایسا کرو کہ اس بڑی چٹان کو دیکھو، تم اس چٹان سے ایسی اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو ہمراہ اونٹ کے بچے کے. ایسا کرو تو ہم ایمان لائیں گے. لہٰذا اللہ نے چٹان کو کھولا ایک انڈے کی مانند. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرح وہ وہاں ایک اونٹنی ہے جو حاملہ ہے، عین ویسی جیسے انہوں نے کہا. پیغمبر کا نام کیا تھا؟ صالح. کیا ایسا ہوا؟ ہاں. اور تب اللہ نے ان کی آزمائش کی. اب یہ ایک دوسری چیز ہے، جب اللہ آپ کو ایک بڑی نشانی عطا فرما دیتا ہے وہ آپ کی بڑی آزمائش بھی کرتا ہے. تصور کریں. لہٰذا اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ اونٹنی تمام پانی پی جاتی ان کے کنویں سے، اور تب اگلے دن وہ پانی حاصل کر سکتے تھے. لیکن تب اگلے دن اونٹنی تمام پانی پی جاتی اور اگلے دن وہ پیتے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ، کسی نے کہا ہم کیوں پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں؟ یہ بڑی مصیبت ہے. اونٹنی یہ سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم صحرا میں ہیں. لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا میں اسے ہلاک کروں گا، اور اس نے اونٹنی کو ہلاک کیا. اور اس وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اونٹنی کو ہلاک کیا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے. حتیٰ کہ ثبوت آنے کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے بہت سی نشانیاں فرعون کو دکھائیں. فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ اس کا ذہن بدل جاتا ہے ہر بار، یہاں تک کہ جب دریائے نیل کھلا اور بنی اسرائیل وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور جب وہ دوسری جانب پہنچے یہاں فرعون ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کہہ رہے تھے او ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ شخص ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کرے گا. وہ فکر مند تھے. تب اللہ نے پانی ملا دیا فرعون اور اس کے لوگوں پر. اور غور کریں اللہ کیا فرماتا ہے. ہاں دیکھیں وہ کیا فرما رہا ہے. کیونکہ تم نے ایمان لانے سے انکار کیا. کیوں؟ اس شخص کے سبب غور کریں پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے میں خدا پر ایمان لاتا ہوں، رب پر،
بنی اسرائیل کے اور موسیٰ کے، میں اب اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ اس نے یہ کہا جب پانی اس پر چڑھ رہا تھا، اور اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کہتے نہیں، نہیں، اللہ اب اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور تب اس نے فرمایا وہ تجھے محفوظ بنائے گا تیرے جسم کو بطور ایک نشانی۔ اور اندازہ کریں، یہ ایک سبب ہے کہ کچھ سائنسدان مسلمان بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نشانی دیکھی۔ جب ان کے علم میں آیا ارے یہ یہاں ایک ہے، قدیم فرعون محفوظ کرتا، لاش کو محفوظ بنانے والی محلول کے بغیر، لاش کو محفوظ بنانے کے باقاعدہ طریقے کے بغیر محفوظ، انہوں نے ایسے کیسے کیا؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں ڈوب گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہے۔ بذات خود موسیٰ نہیں بلکہ موسیٰ کا فرعون ہو سکتا ہے یہ نوجوان۔ وہ ڈاکٹر مورائس بیکوالائی کو لائے، اس نے اس کا معائنہ کیا اور وہ دیکھ کر حیران ہوا، او میرے خدا، یہ ہو سکتا ہے جس کا تذکرہ بائبل میں تھا، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جب وہاں مصر میں مسلمانوں نے کہا تو اس نے کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن میں ہے، اللہ اس کی لاش کو محفوظ بنائے گا بطور ایک نشانی، وہ وہاں ہے، لہٰذا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مورائس بیکوالی اس نے 2 کتب تحریر کی بہت مشہور، ایک انسان کا ماخذ اور دوسری اس کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس ہے، اور برسپیل تذکرہ اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان پیغمبران کا پیغام کیا تھا، وہ کیا لائے تھے جو لوگوں کے لیے قبول کرنا اس قدر مشکل تھا؟ وہ کیا تھا جو کہا گیا کہ وہ ان پر اس قدر سخت تھا کہ وہ مسرت کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے معجزات کے ہوتے ہوئے؟ کیا تھا اگر یسوع علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوب، اگرچہ عربوں کے درمیان رہے ہیں، ان کے کنبے کے درمیان جن میں بچے بھی ہوں، آپ یہ لفظ جانتے ہیں لا، ہر وقت لا 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 لا، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، اور بس الہ، الہ لفظ انگریزی میں گاڈ ہے، اللہ کا متبادل انگلش میں نہیں ہے، کوئی مساوی موجود نہیں ہے لفظ اللہ کے لیے انگریزی میں، لہذا لفظ گاڈ اپنا لیا بڑی جی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مترجموں نے کیا، جب انہوں نے عبرانی کا ترجمہ کیا تو گاڈ بڑی جی کے ساتھ لکھا یا چھوٹی جی کے ساتھ۔ اور برائے مہربانی مجھے افسوس ہے آپ اس سے بڑھ کر تخلیق نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ظاہر کریں کہ بڑی جی یا چھوٹی جی، اور آپ کہیں گے کہ میں اس چھوٹے خدا کی بات کر رہا تھا بجائے بڑے خدا کے، کیا اس میں کوئی معقولیت ہے؟ اور جب آپ ایک جملہ شروع کرتے ہیں آپ نے اس کے ہجے بڑے جی کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، لہذا فرق کیسے نمایاں ہو؟ لفظ اللہ کی ایک بنیاد ہے جو سب سے جدا ہے، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں الہ، اس کا مطلب ہے گاڈ، لہذا اللہ کا مطلب گاڈ نہیں ہے، الہ مطلب گاڈ، الہ گاڈس، الہ گاڈس، لیکن لفظ اللہ اس کی بنیاد ہے عبادت سے متعلق، سمجھ بوجھ کا ایک حصہ اسلام میں کہلاتا ہے توحید الوہیہ، جو عبادت میں توحید کی معرفت ہے۔ اس لفظ الہ سے اللہ کو جمع نہیں بنایا جا سکتا، لفظ 2 3 یا 4 کا حامل نہیں ہو سکتا، اور لفظ اللہ جنس کا حامل نہیں ہے، مذکر یا مؤنث، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب رکیے ذرا، کوئی کہہ سکتا ہے او بندہ خدا، میرے پاس یہاں قرآن کا ایک ترجمہ ہے اور یہ کہتے ہیں وہ اللہ ہے، اللہ یہ ہے، وہ ہے، اسے اس کا ہر جگہ ہے مذکر، اور یہ محض احترام کے پیش نظر ہے، احترام کے پیش نظر، کیونکہ اللہ جنس کا حامل نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ تخلیق میں کسی چیز کی مانند۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، مطلب اللہ کی مانند کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے، اور وہ ہماری مانند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیا آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، میں کوئی چیز مکمل نہیں دیکھ سکتا، مطلب گھومے بغیر اور اب نیچے دیکھیں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جہاں تک سننے کا تعلق ہے، خوب، کتے ہم سے بڑھ کر سنتے ہیں، کیوں نہیں؟ لہٰذا یقیناً
ہم نے محسوس کیا کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، لیکن اب کوئی کہہ سکتا ہے ارے میں نے اسے قرآن میں پایا ہے، یہ فرماتا ہے ہم، ہمارا، ہمیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کس قسم کا فرد ہے؟ اور اس کی کابینہ کے ارکان، کیا اللہ اور اس کی پارلیمنٹ ہے؟ کیا اللہ اور اس کی جماعت ہے؟ اللہ اور فرشتے، یہ کس بابت ہے؟ خوب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انگریزی ابھی اس چیز کی حامل ہے۔ یہ وہ احترام ہے جو آپ دیتے ہیں کسی کو اس بلند رتبے اور مرتبے کی وجہ سے، جیسے ایک بادشاہ یا ملکہ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس حکم کا اعلان کیا اس تاریخ کو اس جگہ پر، اور یہ وہ اسی طرح وہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا اور ہمیں۔ آپ انگلش سے سمجھ سکتے ہیں، ذرا موضوع سے ہٹتے ہیں آپ کو چیز دکھانے کے لیے۔ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور براہ راست کرتے ہیں، ہم ان سے ایسا سلوک نہیں کرتے جیسے کسی اور چیز کی بات کر رہے ہوں۔ اگر میں کہوں یہ کرسیاں یہاں پر ہیں، یہ کرسیاں، وہ بوتلیں وہاں پر ہیں، وہ عمدہ ہیں، وہ کرسیاں خوبصورت ہیں، میں نے لفظ ہیں استعمال کیا کیونکہ یہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر خاص چیز ہے، یہ کیمرہ ایک عمدہ کیمرہ ہے، قدر چھوٹا، میرے سینے پر فوکسڈ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے اور وہ ہیں، یہ انگریزی میں ہمارا انداز ہے، ہاں یا نہ؟ نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں آپ سے یا اپنے متعلق، میں اسے تبدیل کرتا ہوں۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں اور ہم ایک فرد ہیں، آپ ایک واحد ہیں، اور اگر آپ کا بھائی واحد ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ایک مذاق ہے، ہنسنا متوقع ہے، ہاں یہ خوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ۔ ایک شخص بذات خود، آپ نے اب اس کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، ایک شخص خود وہاں موجود ہے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں تم میرے دوست ہو۔ خوب، شاید کوئی مستری ایسا کہے، لیکن سیدی، یا آپ کہتے ہیں آپ میرے دوست ہیں، اور جب میں اپنے متعلق بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں ہوں، نیو یارک میں ہم ایسا کر لیتے ہیں، لیکن ہم غالباً کہتے ہیں میں ہوں، اور یہ ہے جو ہم رتبے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں نے یہ کہا کیونکہ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، آپ کو جاننا ہے اللہ کون ہے، یہ اس کا مطلب ہے، اور یہ ایک حیران کن نام ہے۔ جیسا کہ عبادت کے مرکز کے سلسلے میں وہ عبادت کا مرکز ہے، جمع نہیں اور حامل نہیں کسی بھی شریک کا، کامل نام، کامل خدا کے لیے، ہاں یا نہ؟ ہاں بے شک، اور ویسے بھی یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا استعمال کیا جانے والا نام ہے۔ ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہاں 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 ہاں، خوب، اس میں ثابت کروں گا۔ جب آپ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں، اپنا آسمانی چیز رکھتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں، لیمپ کے ساتھ ایک چھوٹی میز موجود ہوتی ہے اور آپ دراز کھینچتے ہیں، وہاں اندر کیا ہے؟ یلو پیجز نہیں، وہ پہلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن بائبل ہنوز وہاں موجود ہے، اسے کھول لیں، اسے گڈن نے رکھوایا ہے، اور آئیے ہم اس طریقے سے جاتے ہیں، اور 1 2 3 4 5 6 7 دیکھیں 27 مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے، 27 مختلف زبانوں میں، اردو، تامل، اسپانوی، مینڈرین، چائنیز، لیکن حروف تہجی کے اعتبار سے اور سب سے پہلے افریقی زبان ہے جو جرمن سے مشابہ ہے۔ نمبر 2 عربی ہے۔ آئیے دیکھتے یہ کیا کہتی ہے، اینڈ وہاں کیونکہ انہوں نے جان 3:16 سے آیت لی، کیونکہ خدا نے دنیا سے اس قدر محبت کی۔ دیکھیں عربی میں کیا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا سے اس قدر محبت کی۔ واو، یہ کیوں اللہ کہتی ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ عیسائی گاڈ کے لیے ایک عربی لفظ ہے، یہ ایک عربی لفظ ہے، یہودیوں کے لیے بھی اسی طرح۔ اور اگر آپ کو شک ہے اس کی بابت تو بات کریں گڈن ڈپارٹمنٹ کے مترجم سے، اور اگر آپ کے پاس موقع موجود ہے، کیا آپ میں سے کسی نے کبھی عربی میں بائبل دیکھی ہے، کتاب المقدس؟ کسی نے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا؟ صفحہ نمبر 1 کتاب پیدائش، 17 مرتبہ اللہ 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 اللہ، لہذا یہ اس کا نام ہے۔
اور اب اللہ کے پیغمبر ہم آج بات کر رہے ہیں بابت عیسیٰ. ان کا نام یسوع نہ تھا. یہ ایک انگریزی لفظ ہے، یہاں تک کہ یہ 1000 برس قبل موجود بھی نہ تھا. لفظ گاڈ 1000 برس پہلے موجود نہ تھا. لفظ یسوع وجود پذیر نہ تھا 1000 برس قبل. لفظ محمد تھا، لفظ اللہ تھا، وہ وجود پذیر تھے. لیکن بہر کے اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. کیا خیال ہے بابت یسوع؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے تم نے محض خدا کی عبادت کرنی ہے شریک ٹھہرائے بغیر، اور میں تمہاری طرف اس کا پیغمبر ہوں. اور وہ اس کے ساتھ ایک بڑے مسئلے کے حامل نہ تھے، کیونکہ وہ مسیحا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت مسیح نے ان کے پاس آنا تھا جو انہیں فتح دلا کر ان کے دشمن کو شکست دے گا. اور وہ تصور کر رہے تھے وہ رومیوں کا تختہ الٹ کر دنیا پر قابض ہونے جائیں گے. پھر وہ کہنے لگے اس وقت سے کیونکہ وہ منتخب کرتا ہے اس لیے وہ بے حد تیار تھے. اور ویسے بھی وہ درست ہے. بذات خود نام یہود مطلب ہدایت یافتہ. اللہ نے انہیں منتخب فرمایا اور انہیں ہدایت دی، اس نے دی. ان سب نے تسلیم نہ کیا، لیکن اس نے انہیں یہ عظیم انعام دیا. ہر چیز بے حد اچھی اور عمدہ تھی، عمدہ، بے حد عمدہ. وہ اس سے خوش تھے. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں، یہ کہتی ہے باہر کیف کہ وہ اتوار کو کھجور کے ان پتوں کو رکھ رہے تھے پہلے ہفتے کے دن، اور وہ کہہ رہے تھے ہوزانا ہوزانا. وہ خوش تھے گدوں پر سفر کرتے ہوئے اندر آتے ہوئے. اور تب کیا ہوا؟ وہ 3-4 دن بعد آتے ہیں، وہ انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. کیا ہوا؟ اسے قرآن میں پڑھیں، سورت 61 آیت 6. آیت نمبر 5. پہلے اللہ موسیٰ کی بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، میرے لوگوں، قوم سے مراد ان کے لوگ، اور انہوں نے ان سے کہا میں تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر ہوں. تمہیں کیا بتانے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. اور اگلی آیت یسوع عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا اور میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے تمہیں بتاتے ہوئے وہی چیز. اور انہوں نے ایک نئی چیز کہی، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام ہوگا احمد. کہنے لگے ہاں نہیں، آپ اچھے نوجوان ہیں، آپ نے کرنا ہے، آپ مسیح ہیں، آپ نے ہمیں فتح دینی ہے، ہم جا کر کچھ لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ رکیں ذرا، 1 منٹ ٹھہریں. کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا. کیا آپ نے سنا یہ؟ اسلام تلوار سے پھیلا، کبھی سنا آپ نے؟ آج ہم سمجھے جب ہم وہاں کرنیگی میلن یونیورسٹی گئے، حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لفظ اسلام کا مطلب ہے اخلاص. اور اب کیسے کسی کو زبردستی مخلص بنا سکتے ہیں؟ ہاں، آپ نہیں بنا سکتے. لہذا اسلام کسی قسم کی زبردستی کے ساتھ نہیں پھیل سکتا، بے شک کسی بھی قسم کی. یہ کارآمد نہیں، یہ اسلام نہ ہوگا، یہ ہوگا ہز سلام. آپ سمجھے؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، برا بات بنائیں. یہ کہا گیا ہے شریعت عیسوی میں. یسوع نے انہیں درس دیا اب وقت ہے اپنا کوٹ فروخت کر کے خریدنے کا تلوار. ہاں، کیا تلوار؟ اور میں امن و سلامتی کے ساتھ نہیں آیا، میں تلوار کے ساتھ آیا ہوں. کیا تلوار؟ اب ہمارے مبلغ نے مجھے بتایا جب میں بچہ تھا، میں نے کہا کیوں وہ سلامتی کے ساتھ نہ آئے تھے؟ اس نے کہا نہیں تم نہیں سمجھے. لوگ جب اس کی نقل کر رہے تھے وہ مسودے رات کو تاخیر ہو چکی تھی، ان کی موم بتیاں جل رہی تھی اور وہ بامشکل دیکھ سکتے تھے. اور کوئی اسپیگٹی کھا رہا تھا اٹلی میں اور انہیں اسپیگٹی گرے، تب یہ ایس کی مانند دکھائی دی، اس لیے یہ سوڈ بن گیا. انہوں نے ورڈ کہا تھا، میں ورڈ کے ساتھ آیا. یہ اچھا ہے کسی کو تھپکی دینے کے لیے، میرا خیال تھا آپ سمجھ گئے ہیں. ہاں مطلب یہ شخص پرانی گاڑیاں فروخت کر سکتا ہے نئی بنا کر. اسپیگیٹی میں آپ کو بتانا بھول گیا، انگریزی میں کوئی لفظ موجود نہ تھا سوڈ کا کہیں بھی، نہ عربی میں یا عبرانی یا ارامی میں، قطعی نہیں، یہ نہیں ہے. ان کا لفظ ہے وہ محمد کے حامل حسام کے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن وہ لفظ نہیں ہے. لہٰذا میں بائبل کا جائزہ لیتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں بائبل کی فرہنگ کا حامل ہوں، اور میں نے وہاں جائزہ لیا. لفظ تلوار 200 سے زائد مرتبہ ہے. میرے خدا، بائبل میں کس قدر؟ 200 سے زائد.
تلوار 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 لو اور انہیں ہلاک کر دو، تلوار. اور ہنوز وہ تصور کرتے ہیں تلوار خوش قسمتی ہے. یہاں تک کہ آج تک جب وہ تکرار کر رہے تھے گیس سمین میں، جب یسوع دعا کرتے رہے تھے اور وہ سب یہ کب مجھے دو، حتیٰ کہ تم تمام کر چکو، اور تب کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور وہ لڑ رہے تھے، اور ایک سردار کے غلاموں نے اس کا کان کاٹ دیا. اور تب یسوع نے ان سے کہا اپنی تلواریں دور کرو. آئیے ہم ایک موازنہ کرتے ہیں قرآن سے. کون سا صفحہ؟ جب پہلی مرتبہ آپ نے لفظ قرآن پایا کسی صورت میں، کچھ 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 قرآن، ایک لمحہ ٹھہرے، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا رکیں. اب کون سا لفظ؟ محمد، حسام، سیف، ان میں سے کوئی لفظ ایک بھی نہیں، کوئی لفظ موجود نہیں ہے. اگرچہ عربی میں تلوار کے لیے کئی الفاظ ہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں قرآن میں آیا. کون سا مذہب تلوار سے پھیلا؟ برا نہ بنائیں، آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. ہاں، میں صلیبی جنگیں نہیں لانا چاہتا، معذرت چاہتا ہوں، اسے چھوڑ دیں، مت کریں، اسے محض نظر انداز کریں. میں یسوع علیہ السلام کی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ جب میں اسلام میں آیا انہوں نے کہا تم نے یسوع سے منہ موڑ لیا ہے، تم نے یسوع کو چھوڑ دیا ہے، تم نے یسوع کا دین چھوڑ دیا ہے. اور جب میں نے قرآن پڑھا میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میں اب یسوع کے قریب تر ہوں اس قدر جس قدر پہلے کبھی نہ تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں حقیقت میں وہ کون ہے، اور میں جانتا ہوں وہ حقیقت میں واپس آئیں گے. میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا اور میں نے سنا تھا انکشافات کی کتاب میں یسوع واپس آئیں گے، میں نے کہا کاش میں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ جو دیکھیں گے جب وہ واپس آئیں گے. اور میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر واضح فرمایا یسوع علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. یہ قرآن میں بھی ہے، فوت نہ ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا تھا، وہ اللہ کے پاس ہے. کوئی اور چیز بھی ظاہر کی گئی ان پر. یاد کریں جب ہم بمبئی میں تھے اور آپ نے ہمارے لیے یہ مسئلہ حل کیا، یاد ہے؟ یہ صلیب پر کوئی نہ تھا، یہ وہ نہیں کہتا، یہ محض کہتا ہے کوئی چیز ظاہر کی گئی تھی، اور وہ ہمیشہ سے اس کی بابت محض کرتے ہیں. ہاں، مگر جو ہم جانتے ہیں اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اس نے یسوع کی دعاؤں کا جواب دیا، اور یسوع نے دعا کی اسے مجھ سے گزر جانے دے، لہٰذا اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا. اس حوالے سے نہیں جیسے مرتبہ بڑھانا یا کوئی چیز، کون پرواہ کرتا ہے. ہم جو بات کر رہے تھے بابت آخری ایام، وہ کیسے واپس آئیں گے. فرشتے ان کے ہمراہ ہوں گے جب وہ واپس آئیں گے. ہم نہ صرف اس پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہاں. کیا مکہ آئیں گے؟ نہیں، وہ بلاد الشام آئیں گے، بہتر خوراک. مجھے بلاد الاسلام کے پھل پسند ہیں، یہ بہت عمدہ ہے. شام، اور بھائی میں بھی پھل کھاتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں یہ ایک مصری علاقہ ہے. لیکن سنجیدگی کے ساتھ جب یسوع علیہ السلام واپس آئیں گے، وہ واپس آئیں گے شام. اور جب وہ واپس آئیں گے وہ لرزہ خیز دور ہوگا، ہم یہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ مومنین کی قیادت کر رہے ہوں گے عظیم مارکوں میں جو جاری ہیں. کیا آپ سمجھیں یہ ان دنوں ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک میں وہاں لڑائیاں اور جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے. ہاں، باہر کیا جب وہ آئیں گے جائزہ لیں کیا رونما ہوگا. یہ کس نماز کا وقت ہوگا؟ صبح کی نماز، ٹھیک، فجر. اور جب وہ آئیں گے لوگ کہیں گے او نماز کی امامت کریں، نماز کی امامت کریں. وہ کہیں گے نہیں، میں کسی نئی چیز کے ساتھ نہیں آیا، میں تمہارے امام کے پیچھے نماز ادا کروں گا. دیکھیں کس قدر حسین. اور تب وہ کریں گے مومنین کی قیادت خلاف مخالفین کے، لیکن وہ جیتیں گے، وہ بے حد کامیاب ہوں گے. اس وقت ظہور ہوگا ایک آنکھ والے جھوٹے خدا کا. عربی میں کہا جاتا ہے مسیحی دجال یا جھوٹا مسیح. غور کریں،
آپ کو یاد ہے مسیح، ہم نے مسیح کی بات نہ کی، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کرائسٹ مسیح سے بنا ہے، مسیحا، ہم نے اس حصے کا تذکرہ کیا تھا، لیکن مسیحا کا کیا مطلب ہے آپ جانتے ہیں؟ مسیح کا مطلب ہے پوچھنا، آپ اسے جانتے ہیں، وائپرز، وائپ، ہاں، صاف کرنا، پوچھنا، کیونکہ اب یہ حقیقی ہے، یہ مسیح ہے، یہ وہ ہے جو مسلمان کرتے ہیں جب ہم عموماً ہاتھ اپنے موزوں کے اوپر پھیرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم مسح کرتے ہیں، یہی سب کچھ ہے، یہی کیا یعنی؟ اور خواتین مسح کر سکتی ہیں حجاب پر، ہاں، یا امام وہ اپنے امامے پر کر سکتے ہیں، یا میں نہیں جانتا، لیکن نقطہ جو سمجھنا ہے، یہ لفظ سادہ لفظ ہے اور عبرانی سے ہے، محض عربی سے نہیں، عبرانی اور عربی تقریباً ایک سی ہیں کئی مقامات پر۔ اور رواج تھا کہ جب وہ ایک بادشاہ کے ساتھ میں تیل ڈالتے تھے یہودی قبیلے کے لیے، وہ اسے لوگوں کے سامنے لاتے تھے، وہ لاتے تھے زیتون کا تیل، یہ علب ہے زیتون کا تیل، اور وہ زیتون کے اس تیل کو لیتے تھے اور اس کے سر میں ڈالتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اسے بطور بادشاہ تسلیم کرتے، اور جب وہ یہ کرتے تھے یہ کیا کہلاتا تھا؟ اور یہ جس کے ساتھ کیا جاتا ہے مسیح، مسایہ، لہذا وہ مسیح ہوتا، لہذا ان کے تمام بادشاہ مسیح تھے۔ تب یہاں اللہ نے ایک خصوصی ہستی کے سر میں تیل ڈالا بادشاہ بنانے کے لیے، یہودیوں کا بادشاہ، اور وہ یہ کچھ تھے، اور یہ وہ ہے جو وہ ہوں گے جب وہ واپس آئیں گے، اور وہ قیادت کریں گے مومنین کی، وہ یہودی ہوں گے جو انہیں پہچانیں گے، خوشخبری، عیسائی بھی انہیں پہچانیں گے اور مسلمان بھی انہیں پہچانیں گے اور ان کی پیروی کریں گے، اور وہ جو ایک آنکھ والا شیطان ہے یا دجال، اور لوگ اسے پکارتے ہیں مسیح الدجال، یہ اس کا ایک اور نام ہے، اس کا بائبل میں بھی تذکرہ ہے، وہ مر جائے گا، اور کیسے؟ یہ عجیب و غریب ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ وہ تحلیل ہو جائے گا یسوع کی واپسی پر، یہ حیران کن ہے، آپ کو اس بابت داستانیں پڑھنی چاہیے، اور جب وہ واپس آئیں گے اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد، تب اس قدر امن و سکون ہوگا، یہ تقریباً ایسا ہوگا جیسے جنت زمین پر اتر آئی، حقیقت میں نہیں لیکن عمدہ امن ہوگا، سکون، لوگ ان کی پیروی کریں گے اور یہ آسان ہوگا۔ اور آپ نے حکایت سنی ہوگی غالباً عیسائیوں سے، جب شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، کیونکہ اس قدر امن و سکون ہوگا، نہ ہوگا اس قسم کا تشدد وغیرہ۔ ہاں جی، اب آئیے ہم سب اس کا انتظار کریں، کیا وہ دلکش نہ ہوگا؟ اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور تب بالآخر آخر کار یسوع اور ان کے تمام پیروکار، وہاں کوہر ہوگی اور وہ وہاں آئیں گے اور وہ سو جائیں گے اور تب وہ مر جائیں گے۔ اب کسی نے تذکرہ کیا کہ یہ کس قسم کا زمانہ ہے جب ایسے ہوگا جیسے اڑن تشتری یا کسی چیز نے انہیں اٹھا لیا، وہ خلا میں رہیں گے اور وہ حقیقت میں مریں گے نہیں، لیکن ہر کوئی مرے گا۔ اور آج شب اپنا پروگرام ختم کرنے کے لیے ہمارے لیے اچھا طریقہ ہے اس بابت تذکرہ کر کے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بھائی بہنیں، ہم سب مر جائیں گے، ہم میں سے ہر کوئی جنم لیتا ہے، لیکن کوئی انتخاب نہیں کرتا جنم لینے کا کسی مخصوص دن یا وقت پر یا مخصوص جگہ پر، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہماری ماں اس کی پابندی زیادہ جانتی ہے بنسبت ہمارے، حتمی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم نے حقیقت میں کرنا ہے ایک کام جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم کیسے مرتے ہیں؟ پیغام جو ہمراہ آیا آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، داؤد کے، سلیمان کے، یسوع اور محمد کے، ان سب پر اللہ اپنی رحمت و برکتیں نازل فرمائے۔ یہ خوبصورت سادہ پیغام ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ۔ اللہ بے حد دلکش انداز میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے سورۃ نمبر 3 آیت 102 میں، سورہ آل عمران، جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان پر آئے ہو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، احترام، ڈر اللہ کا، یہ اس کا حق ہے، اور مت مرنا
ماں سوائے مکمل اطاعت و تابعداری کی حالت میں اخلاص اور اس کے ساتھ امن و سکون میں نے ترجمہ کرنا تھا لفظ اسلمہ کا، اس کے ساتھ اس حالت میں ہونا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے تکمیل کی، حقیقت میں تمام الہامی کتب کی، انہوں نے شریعت موسوی کی تکمیل کی، اور فتح کی جانب بڑھتے ہوئے وہ آئے۔ Then he went on a hiatus. اور اگر وہ ہنستے یہ سن کر تو ان کی واپسی کا سن کر، اور جب وہ واپس آئیں گے وہ اس فتح کے حامل ہوں گے۔ انہوں نے پیشین گوئی کی ان کے بعد کوئی آئے گا، اور وہ آئے اور وہ محمد تھے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں یہ عین درست ہے، اور شریعت عیسوی صاف ظاہر ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں جان باب نمبر 14 اور 16 آپ کے علم میں آئے گا یقیناً وہ کوئی چیز کہہ رہے ہیں، میں نے جانا تاکہ آرام بہم پہنچانے والا۔ انہوں نے کامل انداز سے ترجمہ کیا، یہ قدیم یونانی سے آیا، انگلش میں بطور شفیق، کچھ مقامات پر ناسے، کچھ مقامات پر مختلف چیزیں۔ خاص چیز تھی کہ انہوں نے کہا میرے بعد کوئی آنے والا ہے، اور وہ آئے، سچائی کی روح، آرام بہم پہنچانے والے، ناسے، وکالت کرنے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ تھے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہم بغیر کسی شک و شبہ کے جانتے ہیں وہ بات کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے بطور مسلمان ہم یہودیوں کو مبارکباد کہہ رہے ہیں، جو تم نے تصور کیا تھا رونما ہونے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا مسائل آئے گا، اور وہ پہلے یہاں موجود، تم نے اسے پہلے مرحلے پر پہچانا تھا، اور مجھے امید ہے تم اسے پہچان سکو گے دوسرے مرحلے پر، کیونکہ عیسائی ہم تمہیں بھی دے سکتے ہیں مبارکباد، کیونکہ تمہاری کتاب ہنوز حامل ہے، اگرچہ تم اصلی کھوچو گے، تم ہنوز اس میں کسی قدر سچائی کے حامل ہو، اور ہم تمہارے لیے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ بیدار رہیں، کیونکہ یہ بے حد اہم موضوع ہے۔ جب یسوع واپس آئیں ہمیں تقویٰ کی حالت پر ہونا چاہیے، ہمیں لازماً تقویٰ کی حالت میں ہونا ہے جب وہ واپس آئیں۔ لہذا ان سب کے لیے جو توحید پرستین کی پیروی کرتے ہیں مبارکباد ہے، یہ عظیم ترین کام ہے، یہ خدا پر ایمان لانا اور پیروی کرنا پیغمبر کی، اور ایمان لانا کہ یسوع علیہ السلام واپس آئیں گے، یہ ہم سب کے لیے میری دعا ہے، آمین۔ کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ مجھے یاد ہے جب میں نے شہادت دی تھی میں رویا تھا، اور ہر مرتبہ میں لوگوں سے شہادت دلواتا ہوں میں روتا ہوں، مجھے شہادت دینا پسند ہے۔ اوپر آ جائیں، نہیں نہیں نہیں، میں ان کے ساتھ آئیں۔ اوپر آ جائیں، سب سے پہلے سب کو اپنا نام بتائیں۔ ججا، آپ کہاں سے ہیں؟ میں فلپائن سے ہوں۔ فلپائن، ہاں۔ آپ کا شہر کون سے؟ وہاں کوئی شہر نہیں ہے، غالباً آپ جانتے ہیں۔ آپ ایک دیہاتی لڑکے ہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اللہ کی بابت جانتے ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ وہ ایک ہے، محض ایک خدا۔ وہ ایک ہے، محض ایک خدا۔ ٹھیک ہے، آپ محمد کے بارے جانتے ہیں؟ محمد ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول، میرا خیال ہے وہ آخری پیغمبر ہیں۔ ٹھیک، محمد آخری پیغمبر ہیں، عیسیٰ اپنے کام کی تکمیل کے لیے آئے، آپ کا یہی مطلب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں میرے ہے۔ خیال اس پروگرام کے بعد آپ کچھ مغالطے کا شکار ہیں۔ جی 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ جی جی، میں نے پروگرام سنا اس لیے میں جانتا ہوں۔ کیا آپ ایک مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ آپ جانتے ہیں بم کیسے بنا جاتے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ آپ کی بابت بہت سی باتیں کریں گے کیونکہ آپ نے اسلام قبول کیا، جی لیکن کون پرواہ کرتا ہے؟ میں محض جاننا چاہتا ہوں اللہ یوم قیامت کو میرے بارے میں کیا فرمائے گا۔ اگر میرے رب مجھے قبول فرماتے ہیں تو مجھے اسی کی پرواہ ہے۔ میں نے آپ ہی کی مانند اسلام قبول کیا 17 برس قبل، لیکن جب آپ اسلام قبول کر لو آپ ایسے بن جاتے ہو جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو، بالکل نئے، بالکل نئے، کوئی گناہ نہیں، کوئی خراشیں نہیں، کوئی ڈینٹ نہیں، اچھی حالت میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں تھوڑا بہت مذاق بھی کرتا ہوں، لہٰذا دوسرا کام ہے کہ تم نیک اعمال کرو گے اور برائی نہیں کرو گے، اللہ اسے مٹا دیتا ہے، اور ایک فرد نئے سرے سے آغاز کرتا ہے، ایک بالکل نئے فرد کی مانند،
اور نئی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب سے خصوصی رابطہ ہوگا اور تم اس سے کسی بھی چیز کی دعا کر سکتے ہو اور وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. کیا یہ اچھا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اب ہم جو کریں گے ایک عمومی، آپ پہلے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ماشاءاللہ آپ پہلے ہی ایک مسلمان ہوں گے، فکر مت کریں. ہمارا آپ کے ساتھ روایتی تعارف ہے اور آپ سب بھائی اور بہنوں کے ساتھ تھے. ہم اسے بآواز بلند پڑھیں گے. یہ انگریزی میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور تب ہم اسے عربی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لہٰذا ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی حصہ جس سے آپ متفق نہیں، آپ مجھے روک دیں، لیکن اگر آپ متفق ہیں تب آپ اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ جانتے ہیں ہم اس میں ماہر ہیں، ہمیں مہارت حاصل ہے. مطلب آپ کو دیکھتے ہوئے میں عربی کہوں گا، ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے کیونکہ میں انگریزی جانتا ہوں، آپ عربی جانتے ہیں. آئیے ہم عربی سے شروع کرتے ہیں. نہیں، پہلے انگریزی. نہیں، پہلے عربی. ہاں، وہ نہیں جانتا کیا آپ عربی جانتے ہیں؟ نہیں، میں عربی یہ نہیں وہ جانتا. زبان ہونی چاہیے جو وہ جانتا ہے. درست یا غلط؟ یہ وہ ہے جس میں کوئی داخل ہو رہا ہے. ہاں، آپ کا ثبوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں. وہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں اس جگہ کی بابت. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ، ما سوائے اللہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں محمد اس کے پیغمبر ہیں. اس کے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رکو اس نوجوان کے ساتھ بغلگیر ہونے سے پہلے پرسکون رہیں، اس کی پسریاں نہ توڑیں. لیکن یاد رکھیں اب اس کا ہر گناہ معاف کر دیا گیا ہے. یہاں اس جگہ کھڑے ہوتے ہوئے اس دن اور اس وقت آپ کے لیے ہر چیز بالکل نئی ہے. اور ایک دعا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اس کی اولین دعا. آئیے اس کی مدد کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، آپ محض میرے ساتھ دہرائیں. اللہم ہدایت دے ہدایت دے یوسف ایسٹس کو، یوسف ایسٹس کو، آمين وجميع وجميع ہم سب کو، آمین. آپ کو پسند آیا؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. او ہاں، ترجمہ. میں نے کہا اے ہمارے رب، یوسف ایسٹس کو ہدایت دے اور ہم سب کو کہو آمین، بشمول آپ کے کہو آمین. 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 مبارکباد، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، کچھ خاص نہیں. میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں 2002 سے مسلمان بننا چاہتا تھا. الله أكبر 7 برس. ہاں، ماشاء اللہ. اور اللہ نے آج آپ کو توفیق بخشی یہاں اس جگہ. میں خوش ہوں. آپ کا شکریہ بھی، الحمدللہ، شکر اللہ. یہ عظیم ہے اور ہم ہیں آپ کے لیے بے حد خوش. مزید کچھ اور؟ میں بہت خوش ہوں ایک مسلمان ہونے پہ. ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ کا بھائی ہے اور یہ آپ کے بھائی ہیں. اپنے بھائیوں کو دیکھو، آپ کے بے شمار بھائی ہیں، بے شمار بہنیں. ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں ایک تقریب کی طرف جہاں ہر کوئی آپ سے ملنا چاہے گا، لیکن بہنوں سے بغلگیر نہیں ہونا. اور اب ہم نے حقیقی تجربہ کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کیسا ہے قبول کرنا جو اس کے لیے 7 برس سے انتظار کرتا رہا ہے. لیکن آپ کو 7 برس سے انتظار نہیں کرنا. اگر یہاں کوئی سامعین میں موجود ہے جسے اب تک موقع نہ مل سکا یا اسے کرنا پسند کرے گا، اب یہ ایک اچھا وقت ہے. خواتین کے لیے آپ کو اسٹیج کے اوپر نہیں آنا، لیکن اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے کھلم کھلا شہادت دینے کے لیے، آپ کو اس مانند ہاتھ اٹھانا ہے اور ہم اس کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے. حتیٰ کہ اگر آپ ہیں، یعنی آپ کا نام مسلمانوں والا ہے، مسلم پاسپورٹ کے ساتھ پروان چڑھے لیکن حقیقت میں اسلام کی پیروی نہ کی، آپ وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ دیں. آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اخلاص کے ساتھ شہادت دیتے ہیں، الہی تمام غلطیاں معاف فرما دیتا ہے. آپ تازہ آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ
ہمارا دوست جو اب ایک مسلمان بننے جا رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور کیا آپ نے نام چنا ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں، لیکن میں اپنا نام منتخب کر چکا ہوں۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ یوسف۔ یوسف! یہ یوسف ابن یوسف ہے، میں سے لے بالغ بناؤں گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ تیز تھا۔ میں نے یہ نام منتخب کیا صبح تقریباً 10 بجے۔ صبح؟ جی ہاں، صبح 10 بجے۔ کیا آپ جانتے تھے میں آ رہا ہوں؟ میں نہیں جانتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ نہیں جانتا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بہت خوب ہے، مجھے یہ پسند آیا۔ جب بھی میں فنار آتا ہوں کوئی حیران کن چیز رونما ہوتی ہے، کوئی چیز جو میں گھر لے جاتا ہوں دل اور دماغ میں، اور جب میں دور ہوتا ہوں میں آپ لوگوں کو یاد کرتا ہوں اور بار بار آنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ماشاء اللہ ہم اس کے لیے اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ سب کا بے حد شکر۔ حسبي الله ونعم الوكيل فنعم